محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ آج ہمارا موضوع درد گردہ رینل کولک ہے۔ درد گردہ اکثر گردہ میں موجود پتھریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ گردے کا الٹرا ساؤنڈ کروانے کے باوجود گردے میں پتھری موجود نہیں ہوتی، لیکن گردے میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ درد ری واہ کا درد ہوتا ہے۔ بعض دفعہ گردے میں سوزش و انفیکشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ گردے میں ہونے والا درد نہایت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور مریض تمام امور چھوڑ کر شدت درد سے بے چین ہو جاتا ہے اور کراہنا شروع کر دیتا ہے، اور نیند مکمل طور پر اڑ جاتی ہے۔ یہ درد کمر کے جس مقام سے شروع ہوتا ہے اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں کاسٹو ورٹیبرل اینگل کہتے ہیں۔ اگر یہ درد دائیں گردے میں ہے تو پھر یہ درد پیچھے کمر سے شروع ہو کر آگے کی طرف پیٹ میں دائیں طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے یہ درد نیچے شرمگاہ تک پھیل جاتا ہے۔ اگر یہ درد بائیں گردے میں ہے تو یہ کمر سے شروع ہو کر پیٹ میں بائیں طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر نیچے شرمگاہ تک چلا جاتا ہے۔ یہ درد شروع میں کچھ دیر ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر ہوتا ہے اور کچھ دیر بعد رک جاتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد یہ درد مستقل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شدت اختیار کر لیتا ہے اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اگر درد ریح کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اس درد کی جگہ کا تعین مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی درد ایک جگہ پر ہوتا ہے اور کبھی دوسری جگہ پر ہوتا ہے، یعنی جہاں جہاں ہوا گھومتی ہے وہاں وہاں درد چلا جاتا ہے۔ اگر طبی یعنی حکمت کے نقطہ نظر سے بات کی جائے تو درد گردہ زیادہ تر عضلاتی یعنی خشک، سرد، بعض دفعہ غدی یعنی گرم مزاج میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بڑا گوشت، چاول، دالیں، انڈے، ٹماٹر، خشک اور بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ ان اشیاء کا استعمال فوری طور پر روک دیں۔ جو نسخہ میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے، اور یہ نسخہ میرے انکل سید اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد محترم قاضی ظفیر الحق رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ گردہ میں درد خواہ پتھری کی وجہ سے ہو، ریح کی وجہ سے ہو، یا انفیکشن یا سوزش گردہ کی وجہ سے ہو، یہ نسخہ بہت مؤثر ہے اور ایک دو دفعہ کھانے سے ہر قسم کا درد گردہ رک جاتا ہے، اور کچھ وقت استعمال کرنے سے مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ خاندان جن میں یہ بیماری موروثی یعنی خاندانی ہوتی ہے وہ اس دوا کو بنا کر گھر میں رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: جو کھار 50 گرام، پیپڑیا کھار 25 گرام، نوشادر ٹھیکری 25 گرام، نمک سیاہ 25 گرام، قلمی شورا
100 گرام پھٹکڑی سفید، 25 گرام اجوائن خراسانی، 25 گرام سہاگا، 25 گرام سنگ یہود، 100 گرام گندھک آملہ سار، 25 گرام سنگ سرماہی، 100 گرام 4 مغز، 25 گرام تخم کلت، 100 گرام گوکھڑو، 100 گرام پوٹاشیم برومائڈ، 50 گرام۔ گندھک کے علاوہ تمام ادویات کا سفوف بنا لیں اور گندھک کو علیحدہ پیس کر اس میں ملا لیں۔ 1 چائے والا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئے موضوع اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔